ڈاکٹر صاحب سے بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی ویمن رائٹس کے بارے میں، اسلام کی روز ہے، اسی کو ٹاپک کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ ایز اپوز ٹو وٹ ایور ہی ہیز ٹولڈ سو فار، جو مغرب کے معاشرے ہیں یا مغربی معاشرہ جو ہے اس میں خواتین کو لیگل پرسن کے حیثیت سے کب جانا اور پہچانا شروع کیا ہے، کب حقوق ملے ہیں؟ تو آپ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب۔ یہ اچھا کیا، میرے ذہن میں تھا کہ آپ پوچھیں اور میں اس پر بیان کروں، آپ نے سوال کر دیا۔ اسلام کے بارے میں تو میں بتا چکا کہ حضور علیہ السلام کی بعثت کے ساتھ اور قرآن مجید کے نزول کے ساتھ وہ حقوق ملے۔ اب ویسٹرن ورلڈ میں آج شور تو اسلام کے خلاف مچایا جاتا ہے، یہ میری اپنی کتاب ہے، میں اس لیے ریفر کر رہا ہوں تاکہ لوگ اس کو اسٹڈی کر سکیں، ہیومن رائٹس ان اسلام۔ یہ کوئی 900 صفحے کی 850 صفحے کی یہ کتاب ہے، اسلام میں انسانی حقوق۔ اس کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے ویمن رائٹس پر، چونکہ ہیومن رائٹس کے اوپر ہے نا پوری کتاب۔ بریفلی آپ اندازہ کر لیں کہ جو حقوق اسلام نے عورت کو لیگل پرسن ایکسیپٹ کیا اور جو رائٹس دیے 1500 سال قبل، برطانیہ میں ویمن رائٹس کی سٹرگل کا آغاز ہی 1897 عیسوی میں ہوا ہے۔ 1897 عیسوی میں ویمن رائٹس کی سٹرگل۔ اور ہماری ایک عزیزہ ہیں میڈم خدیجہ لنڈن میں، وہ میری جو بہو ہیں غزالہ بیٹی، ان کی بھاوج ہیں، مسلمان ہیں، کرسچن سے مسلمان ہوئی۔ ان کی دادی اس موومنٹ کی لیڈر تھی، ان کی گرینڈ مدر۔ تو 1897 میں جد و جہد کا آغاز ہوا اور جا کر 1918 میں خواتین کو حقوق ملے، ایون رائٹ ٹو ووٹ 1918 میں۔ اور جو ووٹ دینے کا رائٹ اسلام نے 1500 سال قبل عطا کیا تھا، اور ہاؤس آف کامنز میں ووٹنگ ہوئی، 385 ووٹ فیور میں پڑے، 55 ووٹ سٹل مخالفت میں پڑے، اور ریپریزنٹیشن آف پیپل ایکٹ کے تحت عورت کو ووٹ ڈالنے کا حق ملا برطانیہ میں، اس شرط کے ساتھ کہ صرف 30 سال یا زائد عمر کی ہوگی تو ووٹ دے سکے گی، انڈر 30 پھر بھی رائٹ نہیں ملا، وہ بعد میں اب جا کے ملا۔ یہ تو برٹن کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری ہے ویمن رائٹس پر۔ امریکہ کی 4 جولائی 1976 کو جو ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس جاری ہوا امریکہ کا، اس میں ویمن رائٹس نہیں ملے تھے۔ 1976 سے لے کے بیٹے 1776 ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس، 1776 سے لے کے 1920 تک، اس پچھلی صدی تک، یعنی 250 سال خواتین امریکہ میں اپنے حقوق کی جنگ لڑتی رہی اور رائٹ نہیں ملے، ان کو رائٹ ٹو ووٹ نہیں ملا۔ حتیٰ کہ یہ جب 19ویں ترمیم ہوئی، 19th امینڈمنٹ، تو اس امینڈمنٹ کے ذریعے 1920 میں جا کر عورت کو ووٹ دینے کا رائٹ ملا امریکہ میں، 1920 رائٹ آف بلز کے ذریعے 1920 میں ملا ہے۔ اور اس سے پہلے ڈیکلیریشن آف رائٹ میں یہ لکھا تھا، اس کی وضاحت میں اسکالرز نے لکھا ہے، جیمز برن نے لکھا ہے، جان بلم نے لکھا ہے، جو گورنمنٹ بائی دا پیپل کے ہیں اور دا نیشنل ایکسپیرینس امریکن بکس کے ہیں، وہ لکھتے ہیں ڈیکلیریشن ریفرز ٹو مین اور ہم ناٹ ٹو ویمن، اینڈ دا ارلی امریکن مین وڈ ناٹ ایکسیپٹ دیم ایز ایکولز۔ عورت کو برابر جانا گیا، لیگل پرسن اور رائٹ ٹو ووٹ ملا 1920 کے اس رائٹ آف بلز میں جا کے امریکہ میں۔ اس کے بعد فرانس میں یہ جد و جہد شروع ہوئی 1848 میں 7 فروری سے، مگر 100 سال کی سٹرگل کے بعد عورتوں کو ووٹ ڈالنے کا حق 1944 میں ملا ہے۔ اس صدی میں جب آپ اور ہم سب پیدا ہوئے ہیں، 1944 میں رائٹ ٹو ووٹ ملا ہے فرانس میں جا کر۔ میں اس کو کلوز کر رہا ہوں، میں نے اپنی اس کتاب میں اس چیپٹر میں 144 ویسٹرن ورلڈز کے کنٹریز کا میں نے پوری ہسٹری دی ہے، اور میں نے اس کی پوری ڈیٹس منشن کی ہیں کہ کس کس ملک کی کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ میں عورت کو رائٹ آف ووٹ کب ملا ہے۔ 144 ملکوں کی ہسٹری دی ہے۔ یہ ویسٹرن ورلڈ کا ہارڈ ہے، یہی آسٹریلیا کا ہے، یہ ناروے کو 1907 میں ملا ہے وہ عورت کو ووٹ ڈالنے کا حق، سویڈن میں 1921 میں ملا ہے، نیدرلینڈز میں 1919 کو ملا ہے، بیلجیم میں 1948 اور 1919 میں ملا ہے، جاپان 1945 میں ملا ہے، الغرض ڈنمارک، اٹلی، میں نے تمام 144 ملک مینشن کر دیے ہیں
یہ مغرب کی دنیا ہے، اور اس کے برعکس وہ تصور جس کے لیے عورتوں کو 100 سال تک رائٹ لینے کے لیے جنگ لڑنی پڑی، وہ بغیر جنگ لڑے قرآن کی وحی نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نے ان کے حقوق عطا فرمائے۔